بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے اور اس کے فضائل اللہ رب العزت کی کتاب مقدس میں سے اس چھوٹی سی سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن میں اس کے فضائل آئے ہیں وہ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے تھے، اور عموماً یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کے نام اس صورت کے اندر ہی سے کسی نہ کسی آیت یا کسی کلمہ پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ سورۃ الاخلاص میں اس نام کا یا ایسا کوئی لفظ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کے اندر لفظ بقرہ موجود ہے، وہی واقعہ جو بنی اسرائیل کا معروف واقعہ ہے۔ قتل کے نتیجہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، تو سورۃ البقرہ پوری سورت کا نام اس گائے کے ایک واقعہ کی وجہ سے ہو گیا۔ اسی طرح نساء ہے، اس میں خواتین کے، عورتوں کے مسائل، عورتوں کے احکام، اور یہ لفظ بار بار آیا۔ آل عمران میں لفظ آل عمران آیا، مزمل میں مزمل، مدثر میں مدثر۔ غرض تقریباً اکثر صورتیں، ہر صورت کا یا اکثر صورتوں کا نام اس صورت کے اندر موجود ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورۃ الاخلاص کا نام اس کے اندر نہیں ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، ایک ہی صفحہ پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے الفاظ میں الاخلاص کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس کا نام اخلاص جو ہے وہ کسی لفظ پر نہیں، بلکہ اس کے مضمون، اس صورت کے اندر جو کچھ اللہ نے مضمون بیان فرمایا ہے اس مضمون کی وجہ سے اس کا نام اخلاص ہے۔ اور اس مضمون کی وجہ سے ہی پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ ثابت حدیث میں قرآن کا ایک ثلث، ایک تہائی، 1/3 قرآن کریم کے 10 سپاروں کے برابر صرف اس ایک سورت کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بالکل نکھار کر واضح اور صاف طور پر بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں احکام ہیں، تاریخ ہے، واقعات پہلی امتوں کے اور قیامت کے، روز قیامت کے، قبل از قیامت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیش گوئیاں ہیں، اور توحید، احکام اور تاریخ، یہ تین ہی چیزیں ہیں۔ اور توحید جو ہے وہ اس صورت کے اندر ہے، گویا کہ قرآن کا 1/3 مضمون اس کے اندر موجود ہے، اور اسی
مضمون کی بنیاد پر اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص، اور بہت ہی فضیلت والی، بڑے ہی مقام و مرتبہ والی یہ سورت ہے۔ صحابہ کی اس سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ سے اللہ کا محبت کرنا، اور اس سورت کی وجہ سے اللہ کا انہیں جنت کا وارث بنا دینا، یہ باتیں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ اور اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، اس سلسلہ میں بھی حدیث میں نے ذکر کی تھی کہ مسند امام احمد، سنن ترمذی، معجم طبرانی اور اسی طرح حدیث کی کئی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ مشرکین مکہ جو مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، کبھی مشرکین مکہ نے پوچھا یہی موضوع، اور کہیں یہی موضوع مدینہ میں آ کر یہودیوں نے پوچھا، عیسائیوں نے پوچھا۔ یہودی چونکہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عزیر ابن اللہ کہا کرتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا کرتے تھے، المسیح ابن اللہ، اور مشرکین نے اللہ کی بے شمار بیٹیاں بنا رکھی تھیں۔ مشرکین کا عجیب انداز ہے کہ انہوں نے سورہ نجم آیت 22 پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا کہ تم لوگ مشرکین جو ہو یہ کہتے ہو کہ تمہارے لیے بیٹے ہیں، تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، تل کا اذن قسمت ضیزا، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ تمہیں بیٹے پسند ہیں تو تم نے اپنے لیے بیٹے پسند کر لیے، تمہیں بیٹیاں ناپسند ہیں، تم نے ساری کی ساری بیٹیاں اللہ کے کھاتے میں ڈال دی، اور 1 2 4 نہیں بلکہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے مشرکین کا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اگر انہوں نے کھل کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے تو جس کی بیٹیاں ہوں گی ظاہر ہے کہ یہ ماننا پڑے گا۔ اس بات کو دبے لفظوں میں یا کسی بھی انداز میں قبول کرنا پڑے گا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر اس کی بیوی بھی ہونی چاہیے، اور ان کا اسی قسم کا عقیدہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیوی کا امکان ہے، اور دوسرے لوگوں کا بھی یہ ماننا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے سب نے ایک ہی طرح کا سوال کیا اور بار بار کیا، کبھی مکہ میں کیا، کبھی مدینہ میں کیا، حتیٰ کہ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ اس سورۃ الاخلاص کے بارے میں یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف مکی صورت ہے یا یہ صرف مدنی صورت ہے۔ کبھی یہی باتیں مکہ میں پوچھی گئیں، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی۔ یہی باتیں مدینہ منورہ میں پوچھی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرما دیا کہ اے میرے نبی وہی بات ان کو کہو، قل هو اللہ احد۔ جو بات مکہ کے مشرکین کو کہی تھی وہی مدینہ کے یہودیوں کو کہیں، وہی مدینہ کے عیسائیوں کو کہیں۔ تو علماء میں سے کسی نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے اور کسی نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ مانا، جیسا کہ اس صورت کے علاوہ بعض آیات کے بارے میں یہ بات موجود ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ آیت کئی مرتبہ نازل ہوئی۔ اسی طرح اس صورت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی نازل کی گئی، اگرچہ اس کا ایک مرتبہ نازل کر دیا جانا اور اس کے بعد اس کی طرف ریفر کر دینا۔ مکہ میں نازل کر دی گئی، مشرکین مکہ کا جواب ہو گیا۔ مدینہ میں یہودیوں نے سوال اٹھایا، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا کہ اے میرے نبی وہی کلمات، وہی صورت ان کو کہہ دو۔ مشرکین مکہ جو کہ اللہ کی بیٹیاں ماننے والے ہیں اور دوسرے لوگ اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، عزیر کی پوجا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ اور مشرکین مکہ کا ایک ذہن یہ بھی تھا
کہ جو معبود ہوتے ہیں وہ کوئی سونے کا ہوتا ہے، کوئی چاندی کا ہوتا ہے، کوئی فلاں چیز کا ہوتا ہے، اور پھر ان کی ضروریات ہوتی ہیں۔ ان کے جو معبود تھے ان میں سلسلہ تزاوج، ان کی شادیاں، ان کی بیویوں کا ہونا، اولاد اور بچوں کا توالد، یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک عام تھی کہ یہ الہوں میں، معبودوں میں ہو سکتا۔ انہی سب اپنے بنائے ہوئے نظریات کے تحت وہ کہتے ہیں ان سب لنا ربک۔ سب کا مشترکہ سوال جو ہے وہ یہی آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کر کے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ اپنے جو معبود تھے انہوں نے بتا دیا ہمارا رب عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، تمہارا رب۔ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بتاؤ کہ تمہارا رب نعوذ باللہ کس کا بیٹا ہے، تمہارا رب کس کا بیٹا ہے۔ اور وہ یہ تو مانتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اللہ کی اولاد کیا کیا ہے، تمہارا رب سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، تمہارا رب جس کی تم دعوت دیتے ہو کہ میرے رب کی عبادت کرو وہ کس چیز کا بنایا گیا ہے۔ اور ان کے اپنے جو معبود تھے ان میں سے سونے کے تھے۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے سامری نے جو بنی اسرائیل کے لیے رب بنایا تھا یا معبود بنایا تھا وہ آپ کے علم میں ہے، قرآن کریم میں اندر واقعہ موجود ہے۔ سونا اکٹھا کیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل، گائے کا بچہ، اور وہ بچڑا سونے کا بنا ہوا۔ یہ تصور پرانا مشرکین کے اندر، اہل کتاب کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر آ رہا تھا کہ معبود سونے کا بھی ہو سکتا ہے، معبود چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، معبود فلاں بھی۔ تو ایک سوال یہ کر دیا کہ تمہارا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا دوسری چیز ہے۔ یہ کر دیا کہ تمہارے رب کو تم کہتے ہو کہ یہ پوری کائنات میرے رب کی ہے، تمہارے رب کو یہ کائنات کس کی وراثت میں ملی؟ معنی وہی کہ اس کا رب کا، تمہارے رب کا مورث کون ہے، اس کا والد کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اور تمہارے رب کے بعد یہ وراثت کس کو ملے گی؟ یعنی پورا جو ان کا اپنا سسٹم تھا اسی سسٹم کے متعلق انہوں نے سوالات کیے، اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے نبی قل، ان سب سے کہہ دیجئے، اے میرے نبی ان سب سے کہہ دیجئے هو اللہ، وہ تو اللہ ہے، میرا معبود جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں وہ تو اللہ ہے، احد، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں تک لفظ اللہ ہے، اللہ کا تصور مشرکین کے اندر موجود تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کو وہ مانتے نہیں تھے، اللہ کا تصور بڑا نکھرا ہوا مشرکین کے اندر موجود تھا۔ وہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس پوری دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، یہاں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو روزیاں مہیا کرنا، ان سب کاموں کا مالک اللہ ہے۔ یہ تصور ان کے اندر موجود تھا۔ اور پھر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان کے اندر یہ تصور چونکہ پایا جاتا تھا کہ اللہ کوئی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اور اس کا مظاہرہ اگر دیکھنا ہو، چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے مختلف کاموں کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے، لیکن جب کبھی مشکل پیش آتی تو وہ رجوع کس کی طرف کرتے تھے؟ صرف اللہ کی طرف، جیسے مشکل پیش آئی۔ اور اس کے لیے اگر آپ ان کے یہاں اللہ کے تصور کو دیکھنا چاہیں کہ مشرکین کے یہاں یہ تصور کہاں نظر آتا ہے، کہاں پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کا اس کائنات کا خالق ہونا، اور اللہ کا جو انتہائی مشکلات ہیں، ما فوق الفطرت امور، ان میں اللہ ہی مدد کرتا ہے۔
اس بات کو ماننے کا تصور ان کے اندر موجود ہے۔ اگر اس تصور کی کھوج لگانا ہو تو آپ وہ واقعہ سامنے رکھیں جس واقعہ میں اللہ رب العزت نے ابرہہ کے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ صورت تو آگے آنے والی ہے، سورۃ الفیل۔ اس سورۃ الفیل میں جو واقعہ مذکور ہے کہ یمن سے ابرہہ عیسائی اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، وہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں اسی صورت کی تفسیر میں آئیں گی۔ یہاں اس وقت بتانے کی بات صرف یہ ہے کہ جس وقت مکہ کے قریب وہ فوج ابرہہ کا لشکر ہاتھی والا مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس وقت مکہ والوں کے سردار کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب گئے۔ ابرہہ اور اس کی فوج نے مکہ والوں کے اونٹ گھیر لیے، اونٹ اکٹھے کر لیے کہ ان کے اونٹ جو ہے ان پر قبضہ کر لو، مال غنیمت۔ بڑا دندناتا ہوا لشکر، اور وہ آج اپنی طرف سے اپنے دل سے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ راستے میں جو اونٹ نظر آتا اس کو اپنے لشکر والوں کے قابو میں دیے چلے جاتے۔ اور جس وقت مکہ کی طرف سے واحد شخص اس ابرہہ کو ملنے کے لیے سامنے آیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب جا کے کہتے ہیں ابرہہ کو کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو تم جانو تمہارا کام جانے، میرے اونٹ تیرے فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں، مجھے وہ اونٹ چاہیے۔ اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ فوجی حاکم ہے، فوجی جرنیل ہے، بڑی فوج لے کے آیا ہے اور وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میں عربوں کا یہ بت جو بیت اللہ ہے، عربوں کا خانہ کعبہ ہے، میں اس کو گرانے آیا ہوں، اور عربوں کا نمائندہ آئے اور کہے کہ مجھے میرے اونٹ دے دو۔ اس نے بڑے تعجب سے کہا کہ عبد المطلب تم جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ تو ہم معلوم ہے کیوں آئے ہو، پھر تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، میں بیت اللہ پر حملہ کرنے آیا ہوں، تم اونٹ مانگنے آ گئے ہو۔ عبد المطلب نے اس وقت ایک کلمہ کہا جو انتہائی قابل غور، انتہائی توجہ کے لائق کلمہ ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اِنَّ لِلْبَيْتِ رب، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا رب ہے، انا رب الابل، انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَحْمِيهِ، اس گھر کا خانہ کعبہ کا بھی مالک ہے، اپنے گھر کی حفاظت وہ خود کرتا رہے گا۔ یہ اسلام کے آنے سے 50 دن پہلے کا واقعہ، اسلام کے آنے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے۔ اسلام تو پھر 40 سال کے بعد آیا۔ یوں سمجھ لیں کہ 40 سال کا پیریڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والا، اور آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ میں مکہ کا نمائندہ، مشرکین کا نمائندہ کہہ رہا ہے انا رب الابل، میں تو بھائی اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيُحْمِيهِ، اس گھر کا مالک ہے، اپنے گھر کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ اس مالک نے اپنے گھر کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ انشاءاللہ یہ تفصیلات اسی صورت میں جا کے بیان کریں گے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی اور اس لشکر کا کس طرح تیا پانچا کیا، کس طرح اس کو تہس نہس کر کے کھائے ہوئے بوسے کی مانند کر دیا۔ اس واقعہ سے جو چیز کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے یہاں اللہ کا تصور تھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے ہماری طاقت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ہم اگر چاہیں بھی اٹھ کر ان کے سامنے آ جائیں تو اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے ہاتھی والوں کا، ابرہہ کا، کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب معاملہ ہمیں اسی مالک کے سامنے چھوڑنا ہوگا۔ تو صاف جا کے کہہ دیا کہ اس گھر کو اس گھر کا مالک بچائے گا، تم ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر لو۔ اور یہی معاملہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے، بعثت سے بھی پہلے، نبوت ملنے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ نبوت مل گئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اس وقت ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تصور پیش کیا کہ اللہ تمام طاقتوں کا مالک، تمام قدرتوں کا مالک، اس کائنات کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، اس دنیا میں کوئی بناؤ ہو یا بگاڑ ہو، سنوار ہو یا تباہی آئے، جو کچھ بھی ہے خیر و شر ہر چیز کا مالک اللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں یہ تصور دیا تو ظاہر ہے کہ مشرکین میں یہ بات پہلے کی نسبت اور زیادہ قوی ہو گئی، وہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اور مشرکین مکہ میں اللہ کے اس تصور کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک واقعہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ کی اسلام کا بھی ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے مشرکین کے بارے میں مطلقاً یہ تو ایک واقعہ پیش آیا، مطلقاً یہ واقعہ تھا کہ کشتی میں سوار ہوتے، سمندر کے اندر چلے گئے، کشتی ڈولنے لگتی تو اس وقت یہ کسی لات، کسی منات، کسی حبل، کسی عزا، کسی بڑے خدا، کسی چھوٹے خدا، ان کے اپنے بنائے ہوئے خداؤں میں سے کسی خدا کو نہیں پکارتے تھے۔ اگر کشتی ڈولنے لگتی تو خدا صرف اللہ کو مانتے، اس وقت کہتے کہ اب ہماری ناؤ کو پار لگانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسا ہی واقعہ اکرمہ کے ساتھ پیش آیا۔ باپ مشرکین کی حکومت کا یا مشرکین کا سردار ہے، ابو جہل مشرکین مکہ کا چیف، بیٹے کی دنیا اللہ نے روشن کرنا چاہی تو پہلے بھی وہ کشتیوں میں سوار ہوا کرتا تھا، آج بھی سوار ہوا، پہلے بھی مشرکین یہ کام کیا کرتے تھے، آج بھی انہوں نے وہ کیا، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک نقطہ، ایک چھوٹی سی بات چند لمحات میں دماغ میں آتی ہے تو بیڑا پار ہو جاتا۔ کشتی ڈولنے لگی، طوفان نے کشتی کو اپنے گھیرے میں لے لیا، گرداب میں آ گئی، تو اس وقت کشتی کے سوار جتنے مشرکین مکہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب بھول جاؤ لات منات عزا کو، اب تمہیں یہاں اگر کوئی بچائے گا تو وہ صرف اللہ بچائے گا، جو آسمانوں کا، زمینوں کا، پوری کائنات کا مالک ہے، اب یہاں صرف وہ بچائے گا۔ تو اس وقت اکرمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کی طرف سے راستے کھل گئے تھے، طبق روشن ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ اب تمہارے لات منات کیوں نہیں بچائیں گے؟ جب تم باہر ہوتے ہو، جب تم معمول کی زندگی میں ہوتے ہو تو تمہارے چھوٹے بڑے سارے کام جب یہ کرتے ہیں تو آج یہاں پانی کے اندر کشتی پھنس گئی ہے تو آج کیوں نہیں بچائیں گے ہم؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ساری بعد کی باتیں ہیں اور باہر کی باتیں ہیں، اب ہم سمندر کے اندر ہیں، یہاں صرف ایک بچانے والا ہے اور وہ ہے محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی دوسرا نہیں بچائے گا۔ اکرمہ نے اسی وقت اپنے دل میں ٹھان لی اور کہا کہ اگر اب دوسرا کوئی نہیں، اندر دوسرا کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں کہ باہر بھی دوسرا کوئی نہیں بچا سکتا، اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور مسلمان ہوگی۔ اب اگر ہمارے آپ جیسا کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اس کو وہاں مارتے پیٹتے، اب کشتی والوں کو پتہ ہے کہ یہ ہے کون، کسی کو یہ جرت تو ہے نہیں کہ وہ کہے کہ یہ کلمہ پڑھنے لگا ہے، اس کو مارو، اس کو پڑھو۔ انہیں معلوم ہے اس کو ذرا بھی ہم نے ایذا پہنچائی تو اس کا باپ ابو جہل ہے، مکے والوں کا سردار ہے، لیکن سب کے سامنے کھل کر اعلان کر دیا اپنے مسلمان ہونے کا، کہا کہ اگر سمندروں کے اندر بچانے والا اللہ ہے تو باہر بھی وہی بچانے والا ہے، اگر تم سمندر میں اس اللہ کو مانتے ہو تو میں باہر بھی اسی کو مانوں گا، اور آج کے بعد تمہارے جتنے معبود ہیں ان کو میں ان کا انکار کروں۔ تو گویا مشرکین کے یہاں یہ بات اسلام کے آنے سے پہلے بھی موجود تھی اور بعد میں بھی یہ زیادہ مضبوط ہوتی گئی، لیکن ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ کسی اناد، کسی تعصب یا کسی نہ کسی وجہ سے ان کی قسمت میں اسلام قبول کرنا نہیں تھا، اختلاف کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں،
آپ کے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے راستے میں، اور تو اور آپ کا چچا سب سے پہلے آڑے آیا، اس سورۃ الاخلاص کے بعد وہی صورت آنے والی ہے۔ تو گویا مشرکین مکہ کے یہاں اللہ کا تصور تھا۔ اب انہوں نے اپنے جو دیگر تصورات تھے کہ اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اللہ کا کوئی باپ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی ہیلپر معاون ہے، نہیں ہے، اس قسم کے سوالات جب دہرائے اور اللہ کا تعارف پوچھا، اللہ کا نسب پوچھا کہ بتاؤ تمہارے رب کا نسب کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، جس میں پہلا لفظ جو ہے پہلی دو صورتوں کی طرح جو گزری ہیں، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، اسی طرح اس صورت کا آغاز بھی ہوتا ہے قل سے ہی، اے میرے نبی کہہ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارا کہنا کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ ہمارا آپ کا سب کا کہنا یہ ہے یا نہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اس صورت کا، اس آیت کا، اس کلمہ کل کہہ دیجئے، اس کے سب سے پہلے مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ قرآن آپ پر اترا، آپ پر نازل ہوا۔ اس قرآن کے سب سے پہلے مخاطب، اس قرآن کو سب سے پہلے ریسیو کرنے والے، قبول کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ کے بعد قیامت تک کے ہر مسلمان اور ہر مومن کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کہے قل هو اللہ احد، وہ کہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی یکتائی کا یہ تصور ہر مسلمان کے دل میں اور ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کی زبان سے یہ ادا بھی ہونا چاہیے۔ قل تو تبھی ہوگا کہ جب زبان سے ادا ہوگا۔ دل میں موجود ہے اللہ ایک ہے، اور زبان سے اگر وہ جگہ جگہ اللہ بنائے پھرے، جگہ جگہ معبود بنائے پھرے، کہیں بیٹے دینے والا بھی مانتا ہے، کہیں نوکریاں دینے والا مانتا ہے، کہیں بیماریوں سے شفا دینے والا کسی کو مانتا ہے، اور اپنے دل میں یہ بٹھائے ہوئے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ اسلام بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسلام قبول تب ہوگا جب دل اور زبان دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ جو دل کے اندر ہے اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ، وہی زبان سے شہادت کی شکل میں سامنے آ جائے، تو پھر اس کا ایمان اور اس کا اسلام جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ ہمارا مسلمانوں کا اگر مشرکین مکہ کے ساتھ صرف تھوڑا سا موازنہ کیا جائے، آپ ذرا اس نقطہ کو تھوڑا سا غور سے اپنے ذہن میں لائیں کہ مشرکین مکہ کو جب تکلیف پہنچتی تھی، یا جب کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آتی کہ یہاں یہ ہمارے خدا اب کام نہیں دیں گے، تو وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اللہ کی طرف۔ اور آج کا مسلمان، آج کے مسلمان کا بالکل معاملہ ان کے برعکس ہے۔ یہ جب مشکل پیش آتی ہے تو اللہ کے دربار کو بھول جاتا ہے، جب اس کے لیے کوئی بڑا کام اس کے سامنے آتا ہے تو یہ اللہ کو بلا کر ادھر ادھر جھانکتا پھرتا ہے، کبھی نظام الاولیاء، کبھی داتا گنج بخش، کبھی امام بری، کبھی غازی عبداللہ شاہ غازی کراچی والے، کبھی سیون کی سرکار، اور کبھی کہاں اور کہیں کہاں، یہ جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، سارے درباروں پہ ماتھا ٹیکتا ہے، اور جس دربار کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس دربار کی طرف نہیں جاتا۔ مشرکین کے برعکس ہوئے یا نہیں؟ مکہ والے تکلیف پہنچی تو انہوں نے سارے نیچے والے دربار چھوڑ دیے، جتنے دربار، کوئی ایک دو بھی نہیں۔ مکہ والوں نے 360 بت بیت اللہ کے دائیں بائیں رکھے ہوئے ہیں، اندر اور دائیں بائیں 360۔ وہ جب تکلیف پہنچتی، جب کوئی بھاری کام آتا تو 360 کو بھول کر ایک کو مانتی، اور ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمارا پاک و ہند کا ماحول ایسا ہے کہ ہم اس ایک کو بھول کر 360 کی طرف لپکتے ہیں، کبھی یہاں گیا، کبھی وہاں گیا، کبھی وہاں گیا، اور ہم تو چھوٹے چھوٹے کام بھی انہی سے کراتے ہیں، بڑے کام بھی انہی سے کراتے ہیں۔ آدمی کا بیل گم ہو گیا تو وہ ایک مزار پر گیا، کہتا ہے
سرکار اگر میرا بیل مل جائے تو میں 500 روپیہ تمہارے دربار پر نذرانہ پہنچاؤں گا۔ چلتے پھرتے دوسرے دن کوئی اور مزار سامنے، ہمارے یہاں تو مزاروں کی کثرت ہے، دربار اتنے زیادہ ہیں کہ گلی گلی میں دربار، محلے محلے میں سرکار، اور شہروں میں کچھ بڑی سرکاریں کچھ چھوٹی سرکاریں بے شمار ہیں۔ وہ 5-7 دنوں میں باپ بیٹا دونوں بیل تلاش بھی کر رہے ہیں، اور دائیں بائیں جدھر جاتے ہیں آگے کوئی نہ کوئی مزار آتا ہے، وہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، سرکار اگر میرا بیل مل گیا تو 500 روپیہ میں یہاں نذرانہ چڑھاؤں گا۔ ایک جگہ بھی گیا 500، دوسری جگہ 500، یہ 5-6 مزاروں پہ چلا گیا تو ساتھ اس کا بیٹا تھا، وہ کہتا ہے ابا ہمارا بیل تو کل 1000 روپے کا ہے اور تم نے 5 کر کے 2,500-3 ہزار روپیہ مزاروں پر مان لیا ہے، کس کس کو کیا کیا دو گے؟ تو ابا بیٹے سے بھی تیز ہے، کہتے ہیں بیل تو ملنے دو پھر ان کو میں دیکھ لوں گا، بیل تو پہلے ملنے دو ان کو پھر میں دیکھ لوں گا۔ ہمارے یہاں چھوٹی ہو ضرورت یا بڑی ہو، ہماری اللہ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں جاتی، اور ان لوگوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ فوری طور پر ایک رب کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کا تصور ان کے یہاں اس انداز تک کا موجود تھا۔ آپ یہ پڑھتے ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا کہ بیت اللہ شریف میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن بیت اللہ کو کبھی انہوں نے بیت الالہہ نہیں کہا۔ آپ اس نقطے پر بھی ذرا غور کریں کہ بیت اللہ کو ہمیشہ مشرکین نے بیت اللہ ہی مانا کہ یہ اسی کا گھر ہے۔ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں 360، ہر بت کو وہ الہ مانتے ہیں، اور الہ کی جمع ہوتی ہے آلہہ۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بیت الالہہ ہے، یہ ہمارے بتوں کا گھر ہے، بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ اسی انداز میں وہ مسلسل مانتے رہے اور مانا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر کچھ خرافات پائی جاتی تھی، ان کے اندر اللہ کے بارے میں یا اپنے معبودوں کے بارے میں جو تصور تھا، اس تصور کی بنیاد پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کر ڈالا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تمہارے رب کا باپ کون ہے، اس کی اولاد کون کون ہے، یہ دنیا یہ کائنات اسے کس کی وراثت میں ملی، اور اس کے بعد یہ وراثت کس کو جائے گی۔ وہی جو ان کے اپنے ذہن کے سوالات تھے، وہ سارے سوال تو انہوں نے کر دیے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرما کر ان کے سارے سوالوں کا چند کلمات کے اندر ہی جواب دے دیا۔ سب سے پہلے ان کے اپنے تصور کو کلیئر کرتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ لفظ احد اور واحد اس میں فرق ہے۔ واحد کا لفظ کسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ اعداد میں سے ہے، 1 2 3 4 میں ایک واحد لفظ واحد ہے، لیکن احد ایسا کلمہ ہے کہ مشرکین کے اپنے دور میں، مشرکین کے عہد میں، اسلام سے پہلے عہد جاہلیت میں، عہد جاہلیت کے شاعروں کا کلام پڑھا جائے جو تفسیر کے لیے بعض اہل علم نے بڑا ضروری قرار دیا ہے کہ بعض چیزیں پہلے عہد جاہلیت کے شعراء کے کلام میں جو الفاظ آئے ہیں اس کا معنی وغیرہ اس قرآن کے معنی کو واضح کرنے کے لیے سمجھ میں آنا چاہیے۔ ان لوگوں کے پہلے لوگوں کے شاعروں، ان کے شعروں، عہد جاہلیت کے شاعروں کے شعروں کو پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے اپنے ادب میں، اپنی نظم میں، اپنی نثر میں احد کا لفظ کہیں غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ احد کا لفظ انہوں نے بھی اگر استعمال کیا تو صرف اللہ کے لیے۔ احد میں ایک خاص وحدت، ایک خاص یکتائی، ایک خاص وحدانیت پائی جاتی ہے کہ جب کوئی کہے، کوئی مخصوص تعمیم کرنی ہو تو اس وقت اگر کوئی لفظ احد آتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اضافت آئے گی، احدکما، تم دو میں سے ایک۔ واحدکما عربی میں نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، بات چیت ہوئی، مسئلہ مسائل پوچھا، جانے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے ہوئے وصیت کی
کہ تم جا رہے ہو جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا تو تم دو میں سے ایک آدمی اذان کہے، دو میں سے ایک اذان کہے۔ اذان کے لیے معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا چھوڑ دیا کہ کوئی بھی ایک کہہ دے، جائز ہے، اس میں کوئی معیار نہیں کہ وہ اتنا پڑھا ہوا ہو، اتنا متقی ہو، اتنا اذان ہے کوئی بھی کہہ دے لیکن دو میں سے ایک۔ اور جب جماعت کی باری آئی تو آپ نے معیار مقرر کر دیا کہ جماعت کرائے تم میں سے وہ شخص جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ عالم ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ امامت کی جو وہ درجہ بدرجہ صفات ہیں وہ ساری کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور دی جا سکتی ہیں کہ احد کا لفظ اگر کہیں غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا تو اکیلا نہیں، اضافت کے ساتھ، احدکما تم میں سے ایک آدمی، اور صرف احد کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ وہ لوگ بھی صرف اللہ کے لیے ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا اللہ احد ایک ہے، هو اللہ وہ اللہ ہے، احد ایک ہے۔ دو چیزیں ایک وقت میں اللہ رب العزت نے، آپ الفاظ دیکھیں کتنے ہیں، قل تو پہلا آرڈر ہے کہہ دیجئے، آگے ایک ضمیر ہے، ایک لفظ اللہ جلالت ہے اور احد ہے۔ ان کے دو سوالوں کے جواب اللہ نے 3 کلمات میں دے دیے۔ کہا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تیرا معبود کون ہے، کہہ دو اللہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وراثت میں، کہ یہ دنیا کس سے وراثت میں ملی، اس کو پیدا کس نے کیا، اس کے بعد یہ وراثت کس کو جائے گی، اس کی اولاد کیا ہے، ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اسے کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ صمد کے بارے میں احادیث میں، آثار میں اور علماء تفسیر صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین میں لفظ صمد کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ سردار جس سے بڑا کوئی نہ ہو اس کو بھی صمد کہا جاتا ہے، اور وہ ذات مشکلات میں، مصائب میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہو، جو سب سے آخری کوئی شخصیت شمار ہوتی ہے، اس کو بھی عربی میں صمد کہا جاتا ہے۔ یعنی جس سے بڑا کوئی نہ ہو اور جس ذات کی طرف لوگ قصد کرتے ہیں، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، اس ذات کو صمد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس معاملہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہیلپر نہیں اور اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ یہ پوری کی پوری کائنات اس کی محتاج ہے، پوری کی پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ناحق کہتے ہو، اس نے تو کسی کو جنم ہی نہیں دیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر اللہ کو صرف بیٹیاں اکٹھی کر لینا تھی۔ سورہ نجم میں اللہ نے ان کے اس نظریہ پر تعجب کے ساتھ کہا کہ تم کس قسم کے لوگ ہو، تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر انہیں آ کر خبر دے دی جائے کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اسود کا لفظ تو یہاں معروف ہے نا، اسود، سود، سودانی، یہ جو ہم سوڈانی کہتے ہیں وہ اصل میں سودانی ہے، کالے لوگ، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کالے ہیں، قدرتی ان کا نام، ان کے ملک کا نام اور ان کے رنگ کا سارے کا سارا مجموعہ جمع ہے۔
اسود کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تمہاری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا ہے، تو تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے اور تم اپنا منہ لوگوں سے چھپائے پھرتے ہو، چھپتے پھرتے ہو۔ ظل وجہ مسودن وہو کظیم، دل میں غم ہے، دل میں غصہ ہے کہ میرے یہاں بچی کیوں پیدا ہو گئی ہے، اور پھر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کو ابھی زندہ درکور کر دوں یا اس کو قبول کر لوں، بچی کو قبول کر لوں، ام یدسہ فی تراب، یا میں اس کو زمین میں زندہ درگور کر دوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بچی کی خبر دی جائے تو تمہارا منہ کالا ہو جائے، اور لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، وہ ساری تم نے میری بچیاں بنا دی ہیں۔ فرمایا لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے یہاں بیٹی بیٹا پیدا نہ ہو تو پہلے یہ رواج تھا کہ وہ کسی کا بیٹا لے لیا کرتے تھے، جس کو متبنہ بنانا، لے پالک، کسی کا بچہ لے کر پالنا، یا کسی کے بچے کو اڈاپٹ کرنا، یہ سارے ایک ہی مفہوم کے بارے میں الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے مطلقاً جب میرا بیٹا نہیں اور اس کا متبنہ بنانے کا تصور سورہ احزاب میں اللہ نے اس کو بھی ختم کر رکھا ہے کہ متبنہ بنانا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متبنہ بنایا ہوا تھا، رسم عادت رواج کے مطابق۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ کی غلامی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیے۔ حکیم بن حزام سے ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، آپ نے انہیں آزاد بھی کیا، آپ نے انہیں اپنے گھر میں، اپنے دل میں وہ جگہ دی کہ سارے مکے میں وہ زید بن محمد مشہور ہو گئے۔ زید بن محمد، زید بن حارثہ لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا، زید بن محمد کہنے لگے۔ وہ تو پھر واقعہ آیا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہیں، ان کا ان سے نکاح ہوا، پھر طلاق ہوئی، پھر ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، مکہ والوں نے شور مچا دیا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لفظ میں یہ بتا دیا کہ متبنہ یا اپنی اولاد، بیٹا یا بیٹی، لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور نہ وہ جنم دیا گیا ہے، یعنی اس کا ماں باپ بھی کوئی نہیں۔ اور مشرکین مکہ کی ایک عجیب چیز دیکھیں، بیٹیاں کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو سب کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، لیکن آپ کو کسی کتاب میں مشرکین کے بارے میں کبھی کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اللہ کا کسی کو باپ بھی قرار دیا ہو۔ اللہ کا باپ کبھی انہوں نے نہیں کہا، بیٹیاں کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں، لیکن اللہ کا باپ کسی کو قرار دینے کی ان میں بھی جرت نہیں تھی اور نہ جرت انہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس کا مطلقاً ہی انکار کر دیا اور فرما دیا کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ جنم دیا گیا ہے، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کے کفو ہے، کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ کفو کا معنی برابر، برابری کرنا، ہمسر ہونا۔ اور شادی بیاہ کے معاملات میں لفظ کفو جو ہے وہ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے کہ بھائی رشتہ تلاش کرو، بیٹی کی شادی کرنی ہے اور بچہ جو ہے وہ بیٹی کے کفو ہونا چاہیے۔ کفو سے مراد کیا ہے؟ معاشرتی طور پر بیلنس کچھ برابر ہو، اگر عمر کا بیلنس لیا جائے تو بھی کفو ہو کہ عمر بھی ملتی جلتی ہو، یہ نہ ہو کہ لڑکے کے ہاتھ میں لاٹھی ہو۔ ایسی شادیاں میں تو کئی جگہ ہے نا، کسی نہ کسی مجبوری میں، دنیا داری میں آ کر کچھ لوگوں نے اپنی بیٹیاں ایسے لوگوں سے بیاہ دیں جو سیدھا چل نہیں سکتے، لاٹھی لے کے چلتے ہیں،
یہ کفر نہیں ہے، ان کی مجبوریاں اللہ تعالیٰ دور کرے۔ ایسے واقعات موجود ہیں، ہوئے، پیش آئے، کسی نے اپنی بیٹی کو بھوکوں مرنے سے بچانے کے لیے کہا کہ اسی کے ساتھ نکاح دو، کم از کم یہ کھانا تو 2 وقت کا کھاتی رہے گی۔ کفر کا معنی ہے برابری، یعنی عمر میں برابری ہو، معاشرے میں معاشرتی جو اسٹیٹس ہے وہ برابر ہو، اور ساتھ ہی اگر یہ بھی لے لیا جائے کہ عقل، علم تو نہیں کہہ سکتے کہ علم میں بھی برابر ہو، کیونکہ لڑکا پڑھا لکھا ایم اے پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بالکل ان پڑھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن عقل میں بھی کچھ برابری ہو کہ اگر کسی کی رشتہ تلاش کرنا ہے تو کم از کم عقل سمجھ بوجھ اس میں موجود ہو۔ تو یہ برابری کا معنی ہم اس جگہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں جب برابری کا لفظ آیا تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کرنے والا کسی معاملہ میں کوئی نہیں ہے، نہ طاقت و قدرت میں اس کے کوئی برابر ہے، نہ کائنات کو بنانے اور پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک ہے، اس کا ساجی ہے، اس کے برابر ہے، کسی معاملہ میں بھی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس طرح اس چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو انتہائی نکھرے ہوئے انداز میں، صاف ستھرے انداز میں بیان کر دیا۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا باپ نہیں، اس کی اولاد نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ چند کلمات میں جو توحید کا پورا مضمون ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اور توحید کی اقسام میں نے پہلے ایک دن ذکر کر دی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ان کی تفصیلات توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات، یہ تفصیلات بھی پہلے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں، لہٰذا انہی کو دوبارہ دہرانا تحصیل حاصل ہوگا۔ اب آگے صورت ہے صورت تبت، صورت کا نام عموماً تبت ہے، اور صورت لہب معروف ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس صورت کے نزول کا سبب کیا بنا؟ ہر آیت اور ہر صورت کے نزول کا کوئی سبب ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پچھلی 2 صورتیں جو ہیں ان کے نزول کا سبب ذکر کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا گیا، جبرائیل امین آئے، بتایا، پھر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ یہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس کا بھی میں نے شان نزول ذکر کیا ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، اور اس صورت کے بارے میں بھی معروف ہے، سورہ تبت کا بھی شان نزول یا سبب نزول ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر صورت کا شان نزول ہو اور ہر آیت کا شان نزول ہو۔ بعض ایک آیت کا شان نزول آپ کو ملے گا قرآن کریم کے اندر، یہ آیت کا بوتری، یہ آیت کا بوتری، یہ آیت کا بوتری، لیکن ہر آیت کا شان نزول ملے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اللہ رب العزت نے بغیر کسی سبب کے اپنی شریعت کے احکام جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ اس سورہ تبت یا سورہ لہب، اس کے نازل ہونے کا سبب جو علماء تفسیر نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، نبوت حاصل ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ تک آپ در پردہ اندر ہی اس نبوت کی یا اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، کھل کر آپ سامنے نہیں آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد، جس کو خفیہ تبلیغ کا مرحلہ کہا جاتا ہے، خفیہ تبلیغ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر یہ آیات نازل کر دیں سورہ مدثر میں، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور دوسری آیات نازل فرما دیں وانذر عشیرتک الاقربین۔ اے میرے نبی، اندر جو دعوت کا مرحلہ تھا وہ اب ختم ہوا، اب اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، وانذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے خاندان کے لوگوں کو صرف اپنے گھر کے اندر رہ کر نہیں بلکہ کہیں کھلی جگہ پہ آ کر
سارے لوگوں کو بلائیے. اور قریش آپ جانتے ہیں مکہ کا سب سے بڑا خاندان تھا, سب سے بڑا قبیلہ تھا. اس قبیلہ کے اندر آگے بہت سارے خاندان تھے. اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی اب باہر نکلیے, اب اٹھ جائیے. قم کا معنی کھڑے ہو جائیے, اٹھ جائیے, اور اب لوگوں کو ڈرائیے, اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. جب یہ آیات نازل ہو گئیں اور خفیہ دعوت کا, خفیہ تبلیغ کا مرحلہ مکمل ہو گیا, تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے ساتھ, شہر کے یا اس بستی کے ساتھ ہی پہاڑی ہے, اس پہاڑی پر چڑھ گئے, صفا پر چڑھ گئے, اور وہاں صبح صبح آپ نے ایک آواز لگائی, یا بنی عبد مناف, یا بنی مطلب, یا بنی ہاشم, یا بنی فلان, یا بنی فلان. مختلف قبیلوں کے جو قریش کے قبیلے ہیں, یہ اوپر بڑا قبیلہ قریش ہے, اس کے اندر یہ اس کی برانچیں ہیں. مختلف برانچوں کو آوازیں لگائیں. تو مشرکین مکہ میں یا عہد جاہلیت میں یہ بات معروف تھی کہ اگر کوئی صبح کے وقت باہر نکل کر زور سے آواز دیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بڑا اہم معاملہ پیش آ گیا ہے, کسی دشمن نے حملہ کر دیا. چونکہ وہ تو خیموں والے لوگ تھے, بدو لوگ تھے, ادھر سے کوئی 10-20 خیمے اکٹھے اٹھا کے لے آئے, کسی سامنے والی چھوٹی بستی پہ حملہ کر دیا, اس پر قبضہ کر لیا, وہاں سے آگے نکل گئے. تو اگر کوئی ایسا حملہ آور سامنے نظر آتا تو اس وقت کوئی ایک آدمی اٹھ کر کہیں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتا, لوگ سمجھتے کہ کوئی خطرہ ہے, کوئی خاص بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہ کھڑے ہو کر دعوت دینے کے لیے لوگوں کو آواز لگائی, ندا دی, تو اس وقت سارے لوگ بھاگم بھاگ اکٹھے ہو گئے. جن جن قبیلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, وہ اگر کوئی خود نہیں آ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا, لیکن سب لوگ وہاں جمع ہوئے. جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں, میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات ان کے سامنے پیش کر دی, اپنا کردار پیش کیا. آپ نے اپنی ذات, اپنا کردار پیش کیا کہ میں تمہارے مابین پیدا ہو کر بڑا ہوا ہوں, تمہارے مابین میں نے مکہ میں ولادت کے بعد 40 سال گزارے ہیں, میری پرورش تمہارے ہاتھوں میں ہوئی ہے. جو بڑے لوگ تھے تمہارے ہاتھوں میں میری پرورش ہوئی ہے, تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کھلے عام سوال کر دیا, اور اس سوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کردار کو ان کے سامنے پیش کرنا, اپنی ذات کا ان کے سامنے پیش کرنا, اسے قرآن میں اللہ نے نقل فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اللہ نے محفوظ کر دیا, فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا, اے مکہ والو میں نے تمہارے مابین ایک عمر گزاری ہے. 40 سال ظاہرہ کہ عمر کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر مقرر فرمائی ہے وہ تو معروف حدیث ہے نا, اعمار امتی بین 60 و 70, میری امت کی عمریں 60 سال اور 70 سال کے درمیان, اور اگر اس میں سے 40 سال لیے جائیں تو آدھے سے تو آگے نکل گیا. آپ نے فرمایا, قرآن نے وہ کلمات نقل کر دیے, قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے, اور داعیوں کو دعوت اور تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے لوگوں کو اللہ نے راستہ دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا, لوگو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں, تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو اچھا پایا. دوسرا سوال کر دیا, لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے, وہ آ رہا ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ کر دے گا, کیا تم مان لو گے؟ اب ظاہر ہے کہ چھوٹی سی پہاڑی ہو, ہمیں کوئی یہاں سے کہے کہ بھائی یہاں ایک لشکر آ رہا ہے, ابھی تو باہر صاف نظر نہیں آتا, اگر دن کا وقت ہو تو باہر سے ہر چیز کلیئر نظر آ رہی. ہمیں کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہاں سے ابھی ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ حملہ کرے گا اور تمہیں پکڑ لے گا, ہم کہیں گے کہ کسی اور کو جا کے الو بناؤ, ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی پہاڑی اور اپنے پاس سارے لوگ جمع ہیں، پہاڑی کی چوٹی پر آپ ہیں، لوگ بھی سارے پاس موجود ہیں، ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہاں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ آ کر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ اب عقل کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ کہتے کہ نہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور ہم مانیں گے بھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ کام کر لیا کہ بھاگنے کے لیے راستہ نہ رہے، پہلے یہ بتا دیا کہ میں نے 40 سال تمہارے مابین گزارے ہیں، بتاؤ میں کیسا ہوں؟ سب نے کہا ٹھیک۔ اب کہا کہ یہاں لشکر آنے والا ہے، اگر کہوں کہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ مان لیں گے۔ سب نے یک زبان کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پہاڑی چھوٹی سی ہے، پیچھے کوئی اوٹ نہیں، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، لیکن 40 سالہ تمہاری زندگی کا ہمیں تجربہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ ما جربنا علیک کذبا، 40 سال تم ہمارے مابین رہے ہو، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تم یہ کہو گے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے تو ہم تسلیم کر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس مقام پہ لا کے ٹھہرا لیا، یہاں لا کے پکا کر لیا، اب آپ نے اللہ کی طرف ان لوگوں کو دعوت دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، مکہ والو ان بتوں کو چھوڑ دو، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو 360 ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں، ان کو ترک کر دو، اور اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور بعض احادیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس بات کا یقین کر لو، یہ عقیدہ اختیار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور تفلحون تملک العرب والعجم، اس کلمے کی بدولت، اس کلمے کی برکت سے اللہ تمہیں عرب کی حکومت بھی دے گا، عجم کی حکومت بھی دے گا۔ یہ چند کلمات، یہ ہے پہاڑی کا واز، جو بعض کتابوں میں بڑے اچھے الفاظ میں اس واز کو جو چند کلمات پر مشتمل ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تغلب العرب والعجم، ان کلمات کو بعض مصنفین نے کہا کہ یہ پہاڑی کا واز ہے۔ اس پہاڑی کے واز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آخری کلمہ کہہ کے فارغ ہوئے ہیں تو آپ کا چچا ابو لہب، جس کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ اللہب مشہور ہے، اس چچا ابو لہب نے کہا تباً لکا الہٰذا جمعتنا، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اسی بات کے لیے، اتنی سی بات کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا صبح صبح؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ پہلے دن پہلے واز میں ابو لہب نے کچھ اتنی گڑبڑ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز کہہ ہی نہیں سکے، اکٹھے ہوئے، لیکن اس نے کچھ ایسی باتیں جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو، اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے، اتنی گڑبڑ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن واز کہہ ہی نہیں سکے۔ پھر کوئی موقع آیا، پھر بلایا تو آپ نے واز کہہ لیا، لوگوں کو ٹھہرا لیا، بٹھا لیا، سب مان گئے آپ کی شخصیت کو کہ آپ میں ہم نے کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا۔ جب یہ دعوت دی تو اس وقت پھر یہ چچا اٹھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ابو لہب نے پتھر اٹھا لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ میں پتھر مارتا ہوں۔ اور یہ جملہ جو ہے تباً لکا الہٰذا جمعتنا، یہ تو معروف کتب حدیث کا معروف جملہ ہے کہ تو تباہ ہو جائے، کیا تم نے ہمیں صرف اسی بات کے لیے یہاں اکٹھا کیا تھا؟ اس کے ان کلمات کے کہنے کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ رب العزت نے ابو لہب کی طرف سے جو بد دعا دی گئی یا ابو لہب کی طرف سے جو زبان درازی کی گئی،
اس کا جواب اللہ نے آسمان سے بھیج دیا۔ یہ صورت اللہ رب العزت نے نازل فرما دی۔ اور بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ فوری طور پر جس وقت آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، فوری طور پر یہ تو نہیں ممکن تھا کہ یہ صورت نازل ہو جاتی، آغاز میں ہی نازل ہو جاتی، کیونکہ اہل مکہ چونکہ عرب تھے اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو ایسے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اس خاندان کا مرد ہے تو اس کو چھوڑ دیں کہ یہ جہاں چاہے دھکے کھاتا پھرے، بلکہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ اپنے خاندان کے آدمی کا تحفظ، اس کی پروٹیکشن آخری دم تک کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے بھی ایسا کیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب نبوت کے 7ویں سال مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ جو بڑا مشہور ہے، شیب ابی طالب میں آپ کے پورے خاندان کو بند کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خاندان کے بہت سارے وہ لوگ بھی اندر موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مسلمان نہیں، اسلام نہیں لائے، اپنا دین نہیں چھوڑا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کے ساتھ ہی وہ بھی شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں بند ہو گئے، اور سارے خاندان میں سے اگر کھل کر باہر نکلا، ساتھ جوڑا، اسلام کی عداوت کی خاطر بد زبانی کی، تو وہ صرف آپ کا چچا ہے، اور یہ سگا چچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو لہب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اتنا قرب، خاندانی عادتیں، عربوں کی عادتیں، ان تمام عادات کو پھلانگنے والا صرف یہ ایک شخص ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، اسلام بھی قبول نہیں کیا، آخر دم تک کہا کہ بیٹا مجھے یہ یقین ہے، انی عالم ان دین محمد خیر ادیان البریت دینا۔ ایک شعر ہے، ابو طالب شاعر بھی تھے، ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا بھتیجے مجھے یہ 100% یقین ہے کہ تیرا دین سچا ہے، لیکن میرا دل اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہو رہا، لیکن انہوں نے مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ بھی چچا ہیں، ساتھ دیا، خاندان کے لوگوں نے ساتھ دیا۔ یہ خاندانی عصبیت، یہ عربوں کی عادات میں تھا کہ اپنے کسی فرد کو وہ ایسے نہیں چھوڑتے تھے۔ ابو لہب کا نام لے کر جو اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی، نام لے کر آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا ابو جہل بھی ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابی بن خلف ہے، فلاں ہے۔ مکہ کے بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی، نام لے کر باقاعدہ کسی کا بھی اللہ نے رد نہیں کیا۔ نام لے کر اگر کسی پر مذمت کی ہے تو وہ صرف ابو لہب اکیلا، کیونکہ اس نے خاندانی رسم و رواج، عربوں کی عادات، اس نے ہر چیز کی حدیں توڑ دیں اور تمام حدود کو پار کر کے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھا دیا۔ اس کے ان تمام کرتوتوں، اس کی ان تمام حرکتوں اور ان باتوں کے رد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورۃ اللہب نازل فرمائی تھی۔ اس سورۃ اللہب کے اندر کیا کیا کچھ ہے، وہ ظاہر ہے کہ موضوع لمبا ہے اور ہمارا وقت میرا خیال ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے بدھ کو